یعنی وہ کون سی آئیڈینٹیفیکیشن ہے جو والدین کے لیے اپنے بچوں کے لیے، وہ میں جسٹ 1 منٹ میں بتا دیتا ہوں. آپ یہ دیکھیں بچہ صبح جلدی اٹھتا تھا، اب جلدی نہیں اٹھتا، اسکول جاتا ہے، کالج جاتا ہے، یونیورسٹی جاتا ہے، اب اس کی پرفارمنس وہ نہیں ہے. روزانہ نہاتا ہے، کپڑے چینج کرتا ہے، وہ نہیں کرتا ہے. کٹنگ کے لیے جاتا ہے شاپ پہ، اب وہ بھی نہیں جا رہا ہے. رات کو دیر سے جاگتا ہے، بات کرتا ہے لمبی، گھر سے چیزیں چوری ہونی شروع ہو جاتی ہیں. ماں باپ کے پہلے پیسے چوری ہوتے ہیں، آپ نے الماری میں رکھے ہیں، پھر اس کے بعد گھر کی دوسری چیزیں. یہ وہ علامات ہے جو والدین کو پتہ ہونی چاہیے بچوں کے لیے. لیکن وہ والدین جو ہیں وہ واقعی ٹائم نہیں دے. اور کاشف صاحب کی جو ایک بات ہے جس کا میں اظہار کرنا چاہتا ہوں، عسکری 11 میں ایک سکول ہے، وہاں میں نے لیکچر دیا ڈرگ کے حوالے سے. تو میں ڈرگس کی ٹائپ بتا رہا تھا، تو بچیاں کھڑی ہوگی کہ سر یہ تو ہمیں پتہ ہے. تو میں بچیوں کی ایج کو دیکھ رہا تھا تو اپنے آپ کو دیکھ رہا تھا. اور ایک بات وہاں کی جو ایک ایٹماسفیئر تھا، جب میں لیکچر سے بعد واپس آیا تو انہوں نے 10-12 بچیاں اور بچے اکٹھے ہو گئے. انہوں نے کہا جی سر آپ سے ہم نے رہنمائی لینی ہے. میں نے کہا کیا؟ کہنے لگے جی ہمیں ڈپریشن انزائٹی ہے، ہم دوستوں کی وجہ سے یہ چیزیں استعمال کرتے ہیں. تو میں نے کہا آپ کے پیرنٹس کیا کرتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا جی میرے پیرنٹس ہفتے میں ایک بار، ماں بھی جاب کرتی ہے، والد بھی جاب کرتا ہے، ہمیں کوئی ٹائم نہیں دیتے. میرے والدین سعودی عرب میں رہتے ہیں، میں یہاں فلیٹ میں رہتی ہوں بچیوں کے ساتھ، اور وہ سارے یہ چیزیں استعمال کرتے ہیں جس کی وجہ سے مجھے بھی مجبوراً کرنا پڑتا ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کا ماحول ہے فیملی کا نا، وہ اس طرح باؤنڈری جو فیملی ایک یونٹ ہے. اب فیملی کی یونٹ کو جب آپ ڈسٹرائے کرتے ہیں یا اس میں دراڑ پڑتی ہے تو پھر یہ پرابلم سامنے آتی ہے. بالکل. اچھا اب ہمیں لگتا ہے کہ ہمارا بچہ چھوٹی ایج کا ہے، ابھی تو اسکول جا رہا ہے، ابھی تو کالج جا رہا ہے، کیا پتہ، ابھی تو ان چیزوں کا تو پتہ بھی نہیں ہوگا. کاشف صاحب، بچے سے کنیکشن سٹرونگ ہونا، اس کے بارے میں جاننا کہ اگر وہ گھر بھی نہیں تو کہاں پر ہے، اس کی عادات، اس کو کیا اچھا لگتا ہے، کیا برا لگتا ہے، اس میں کیا ایک ماں کا یا ماں باپ دونوں کا رول بڑا سٹرونگ ہے، اور ان چیزوں پہ نظر کس طرح سے رکھنی ہے؟ جی بہت اچھا کویسچن ہے آپ کا اس حوالے سے کہ پاکستانی معاشرے میں منشیات اب گلی محلوں کا مسئلہ نہیں رہ گیا. یہ گھروں میں، تعلیمی اداروں میں، سوشل سرکلز میں اور ڈیجیٹل کلچر پہ اندر شامل ہو چکا ہے. پہلی بات آپ ہی کے سوال سے، ہمیں اپنے گھروں کو ڈیٹاکس کرنا ہے، ہمیں اپنے تعلیمی اداروں کو ڈیٹاکس کرنا ہے، ہمیں اپنے سوشل سرکلز کو ڈیٹاکس کرنا ہے، ہمیں اپنے پارکس بہت بڑی جگہ ہیں، یاد رکھیے گا، قبرستان بہت بڑی جگہ ہیں، ویرانے اور بند اور گری ہوئی بلڈنگز، زیر تعمیر بلڈنگز، یہ وہ سپیس ہیں، یہ وہ جگہ ہیں، یہ روم ہے جہاں پر یہ کام زیادہ ہوتا ہے. ہمیں اس کو ڈیٹاکس کرنا ہے، ان پہ نظر رکھنی ہے، اور پھر ڈیجیٹل کلچر کے اوپر بھی ہم کو نظر رکھنی ہے. اب جو آپ کا سوال ہے کہ جو ایک بچہ ہے اس کے ساتھ گھر کا کون سا ماحول ہے، ماں ہے، باپ ہے، پہلی بات یہ کہ بچے سے جڑی ہر چیز اس کے لیے اتنی ہی اہم ہے. ہاں یہ ضرور ہے کوئی زیادہ اہم ہے، جیسے ماں ہے وہ ڈیفینیٹلی اس کے ساتھ زیادہ تعلق ہوتا ہے گھر میں. باپ کام پر گیا ہے، ماں 24 گھنٹے گھر ہے، اگر وہ ورکنگ لیڈی نہیں ہے تو یقیناً ماں کا رول زیادہ ہے، اس کے بعد باپ کا رول ہے. مگر مت بھولیے کہ آپ کے دادا دادی، نانا نانی، چچا پھپھو، بھائی بہن، دوست، محلے دار، عزیز، مسجد جہاں وہ جاتا ہے یا جس اسکول میں مدرسے میں پڑھتا ہے، وہاں جو پیئر گروپ یا ہم جماعت ہیں یا اس کے جو ٹیچرز ہیں، یا جس جگہ وہ شام کو کلب جاتا ہے کھیلنے کے لیے، یا گلی محلے میں جہاں کھڑا ہوتا ہے، جس تھڑے پہ وہ بیٹھتا ہے، وہ ہر ایک کا اپنا اپنا کردار ہے. اب پتہ کیسے چلے؟ جو اصل پرابلم آتا ہے وہ آتا ہے کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں چلا. میں اب نام نہیں لیتا، عہدے نہیں بتاتا، بہت بڑے پاکستان کے جو بلکہ کہہ لیں کہ جو ہمارے نظریاتی اور جغرافیائی سرحدوں کے محافظ ہیں، ان کے بچوں سے لے کر اور ایک عام مزدور کے بچے تک کا جو ایک جملہ مجھے سن کر شدید تکلیف ہوتی ہے، وہ جی ہمیں تو پتہ ہی نہیں چلا کہ ہمارا بچہ اس میں لگ گیا، اور میں نے تو جی پتہ ہی پرسوں لگا، مجھے تو پتہ ہی پچھلے مہینے لگا جی. اب کیوں نہیں پتہ چلا؟ 8 بڑی علامتیں ہیں جو DSM-5 ٹیکسٹ ریوائزڈ، جو کہ نفسیاتی طور پر بیماریوں کے لیے دنیا کی سب سے بڑی کتاب ہے، وہ 8. تو میں پلیز ان لوگوں کو جو سن رہے ہیں ان کو کہتا ہوں کہ اپنے اپنے بچوں میں یہ 8 تبدیلیاں نوٹ کریں، اور جو ہی آپ یہ تبدیلی دیکھیں تو بنا سوچے سمجھے سوال کیے آپ ماہر نفسیات سے یا منشیات کا جو اس لعنت سے بچانے کے لیے اویئرنیس کے لیے ادارے بنے یا لوگ ہیں جیسے ذوالفقار صاحب ہیں، ان لوگوں سے فوراً رابطہ کریں اپنے بچے کے لیے. اب پہلی علامت کیا ہے؟ اچانک غصے میں آنا یا اچانک خاموش ہو جانا.
آپ کا بچہ ایک نارمل گفتگو کرتا تھا, اچانک اس نے چیخنا چلانا غصہ کرنا شروع کر دیا, یا وہ بالکل ہی خاموش ہو گیا, اس نے بات کرنی بند کر دی. یہ دونوں ہی غیر فطری ہیں بچے کے لیے. یہ اچانک تبدیلی آئی ہے, کیوں آئی ہے اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے. نمبر 2, موڈ سوئنگز. بچہ کبھی تو اتنا خوش ہے کہ لٹائی جا رہا ہے, کبھی اتنا غصے میں اینگر کرتا ہے, بھائی بہن سے لڑتا ہے, محلے میں لڑتا ہے, فائٹ ہو رہی ہے, کسی کا گریبان پکڑ رہا ہے, روز آتا ہے تو کبھی ناک پہ زخم نکلا ہوا ہے, کبھی ادھر سر پہ کچھ لگا ہوا ہے. کیا جی موڈ سوئنگ ہوا, کہیں لڑائی ہونا شروع ہوگی. تو موڈ سوئنگ اگر اس کے اندر آ رہے ہیں, کبھی کچھ, گھڑی میں تولا گھڑی میں ماشا, اس کو دیکھیں. نمبر 3, نیند اور بھوک کی تبدیلی. ہمارے یہاں سمجھا جاتا ہے کہ منشیات کا استعمال کرنے والوں کی نیند اڑ جائے گی, بھوک اڑ جائے گی. بھائی الٹ بھی ہو سکتا ہے, یعنی اس کی نیند اور بھوک میں اضافہ بھی ہو سکتا ہے. بلکہ ڈاکٹر جینٹ گیریسن کا تو تھیسس ہے, فوڈ فار لو. جب محبت نہیں ملتی, آپ منشیات میں جاتے ہیں تو اس کی کمی پورا کرنے کے زیادہ خوراک کھاتے ہیں. ابھی میرے پاس ایک پیشنٹ آ رہا ہے, بچہ جس کا وزن کتنا ہے, اس بچے کی عمر ہے 9 سال, وزن ہے 110 کلو. اس کی وجہ کیا ہے کہ وہ دن میں 18 دفعہ کھانا کھاتا ہے, یا وہ فاسٹ فوڈ یا جنک فوڈ کھاتا ہے, اور اس کے پیچھے وہی جو میں نے ابھی آپ کو نگلیکٹ کیا فیملی میں بتایا. تو یہ بھی دیکھیں کہ آپ کا بچہ پہلے سے کھانا کم یا زیادہ, یا نیند پہلے سے کم یا زیادہ ہوگی. 3 باتیں. چوتھی بات, آنکھوں کی سرخی. عام طور پہ ہم کہتے ہیں بچوں کو دیکھ کے اے سرخی ہے, اچھا موٹر سائیکل چلاتے ہوا. نہیں, آپ فیصلہ نہ کریں بچے کی آنکھ میں سرخی کس طرح سے آئی ہے. چیک کریں کہ روزانہ موٹر سائیکل چلانے والے ہر بندے کی آنکھ میں سرخی تو نہیں آتی. کیوں اس کے بچے کی آنکھ ریڈش ہونا شروع ہو گئی ہے, اور اس کے فزیکل فیچرز کیوں تبدیل ہونا شروع ہو گئے ہیں. نمبر نیکسٹ, آپ نئے مشکوک دوستوں پہ نظر رکھیں. دوست تو بڑے پرانے ہوتے ہیں, اگر اچانک کچھ نئے دوست سسٹم کے اندر شامل ہو گئے ہیں اور وہ مشکوک سے ہیں, وہ میسج کرتا ہے, بچہ باہر بھاگ جاتا ہے. وہ آہستہ سے آواز دیتا ہے, ناک کرتا ہے, بیل دیتا ہے, بچہ باہر بھاگ جاتا ہے. رات 2 بجے کا ٹائم, بچہ کہتا ہے مما میں ابھی 5 منٹ میں آیا, پاپا میں ابھی 2 منٹ میں آیا. تو کہیں نہ کہیں مشکوک سرگرمی ہو رہی ہے. نمبر نیکسٹ, اگر بچے نے عام نارمل حالات سے پیسے زیادہ مانگنا شروع کر دیے ہیں, مثلا آپ اس کا جیب خرچ لگایا 10,000 روپیہ مہینے کا یا 20,000 روپیہ, اور اب آپ دیکھیں کہ وہ کہہ رہا ہے جی اس کام کے لیے چاہیے, اس کام کے لیے چاہیے. کبھی سٹڈی کے نام پہ لے رہا ہے, کبھی کپڑوں کے نام پہ لے رہا ہے, کبھی دوستوں کی محفل کے نام پہ لے رہا ہے. تو چیک کیجئے کہ بچہ زیادہ پیسے کہاں استعمال کرتا ہے, کیا چیز لے کر آتا ہے وہ. اس کے بعد اب بہت ضروری ہے کہ جو بچے کی پرفارمنس ہے, اب میں پڑھائی کی بات اس لیے نہیں کر رہا کہ پرفارمنس کئی ایک بڑی امبریلا ٹرم ہے. اگر بچہ پڑھتا ہے تو پڑھائی میں کمی تو نہیں آ گئی, اگر بچہ کوئی جاب کرتا ہے اس میں کمی تو نہیں آ گئی, اگر بچہ کسی دکان پہ کام کرتا ہے تو محنت مزدوری کرتا ہے. سو پرفارمنس کو دیکھنا ہے آپ نے کہ جو کام وہ ڈیلی روٹین میں ایوری ڈے لائف میں کرتا تھا, کیا اس پرفارمنس لیول تو نہیں نیچے گرا. اور آخری بات ہے کہ تنہائی, آئسولیشن, لونلینس. معاشرے سے, گھر سے, پیئر سے, بہن بھائیوں سے, والدین سے, اساتذہ سے, کسی تقریب میں جانے سے, یعنی کہ جنازے پہ جانا ہے, شادی پہ جانا ہے, فنکشن, بچے اوائڈ کرنا تو نہیں شروع کر دیا, الگ رہنا کمرے میں بند کر کے, بتی تو نہیں, یعنی یہ جو اکیلاپن ہے, واش روم میں زیادہ ٹائم تو نہیں لگانا شروع کر دیا. کئی بچے واش روم میں جا کر سگریٹ اور ایسی چیز استعمال کرتے ہیں. تو اگر اس کا ٹائم بڑھ گیا ہے, مت سوچئے کہ پیٹ خراب ہوگا, اپنی طرف سے فیصلے نہ کرنا شروع کر دیجئے, نظر رکھیے کہ ایسا کیوں ہوا. یہ 8 وجوہات کو نوٹ کیجئے تو آپ کا بچے کبھی بھی اس عادت میں نہیں پڑیں